چونکہ آپ نے ابھی فلور مجھے دے دی ہے، ایک چیز ہمیشہ جو ہم وہ کہتے آئے ہیں سر، الیکشن کے حوالے سے اور صدر کی ڈیٹ دینے کے حوالے سے، آج وہ صدر کی ڈیٹ دینے کا معاملہ شاید سپریم کورٹ میں بھی کلیئر ہو گیا ہے کہ ڈیٹ الیکشن کی کس نے دینی تھی۔ آرٹیکل 48 میں صدر صاحب نے دینی تھی، جس میں وہ ناکام رہے۔ ایک تو وہ ویسے ہی جو ہے نا آرٹیکل 44 میں ایکسٹینشن پہ ہیں کہ جی جب تک صدر نہیں آئے گا، مگر چونکہ ایک دستوری پروویژن جو ہے اس کو وہ سمجھنے میں یا تو ناکام رہے ہیں یا اس پہ عمل کرنے میں ناکام رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کا ریزگنیشن بنتا ہے۔ اگر اس طرح کے بلنڈر جو ہے وہ صدر کے عہدے پہ بیٹھے لوگ کرتے رہیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دستور کی لاقانونیت اور دستور کی وائلیشن جو ہے وہ مستقل چلتی رہے گی۔ میں آپ کے توسط سے اس ہاؤس میں یہ مطالبہ کرتا ہوں سر کہ صدر آرٹیکل 48 کے پرسنس میں ڈیٹ نہیں دی تھی، اس لیے اب ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ آرٹیکل 44 کا فائدہ لیں اور کنٹینیو کریں ایز صدر کے طور پہ، اور ان کو جو ہے سٹیپ ڈاؤن ہو جانا چاہیے۔ چیزوں کو ٹھیک ہونا چاہیے تھا۔ آئی تھنک کہ اگر یہ یعنی ہولڈ ہو جاتی اور یہ افیکٹو ہوتی، اٹ وڈ ہیو بین اے ویری گڈ پارٹ آف دی ایڈیشن ان دا جوڈیشل پروسیس ان دا ہسٹری آف پاکستان، کہ لوگوں کو ایک موقع ملتا۔ آئی واز دی کینڈیڈیٹ ٹو گو دیئر اینڈ پروو۔ علیحدہ بات ہے کہ نیچے آ کے جے ای ڈی کا ہیڈ آ کے کہہ دیا جی ہم نے ایف پی آر میں چیک ہی نہیں کیا۔ او بھائی تم کیسے 21 گیٹ کے آفیسر ہو، ہیڈ آف جے ای ٹی پاناما ہو، یو ڈونٹ نو کہ ٹیکس ریٹرن فائل کہاں ہوتی ہے؟ یہ پولیٹیکل جو وکٹمائزیشن اور یہ جو اس ملک کی ہسٹری ہے نا، اس کو ٹھیک ایسی چیزوں سے ہوگا۔ آئی وش کہ یہ اپ ہولڈ ہوتی، آئی وش کہ ہم جاتے، جو بھی جاتے، جن کے بھی آج تک 184(3) میں تھے ان کو جانا چاہیے، انکلوڈنگ میاں نواز شریف۔ جتنا ایویڈنس آ چکا ہے وہ تو بڑا کلیئر ہے کہ سارے کا سارا میلا فائڈی تھا، ان کو گھر بھیجنا تھا۔ یہ انہوں نے وہ لائف ٹائم کا تو انہوں نے ذکر کر دیا، فارمر چیف جسٹس خود ریمارکس دے گئے کہ لائف ٹائم تو یعنی بڑا ان ریزنیبل ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ یہ چیزیں ہو گئی۔ میں صرف ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو بوتھ علی ظفر صاحب اینڈ اعظم طارق صاحب، آئی جسٹ وانٹڈ ٹو پٹ آن ریکارڈ اٹ واز ویل انٹینشنڈ ایڈیشن، آئی بین انوالوڈ ان دیٹ ڈرافٹنگ۔ سو اس لیے میں چونکہ لا منسٹرز کا میں بہت کا اسسٹنٹ رہا ہوں ان کاموں میں، تو میں اپنی کلیئرٹی دے رہا ہوں کہ اس میں بلیو می جناب چیئرمین کو کوئی میل انٹینشن نہیں تھی، اور ون اپرچونٹی تھی 30 دن کا بعد ختم ہوئی سن سیٹ کلاس۔ تو تھینک یو سو مچ، آئی جسٹ وانٹڈ ٹو بی آن ریکارڈ کہ واٹ از دی ٹروتھ بیہائنڈ دیٹ پرٹیکولر ریٹروسپیکٹو کلاس 30 days والی۔ بہت شکریہ صاحب، ایسے اسسٹنٹ رکھیں، اس لیے کامیابی آپ کے پاس ہے۔ جناب سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب پلیز۔ جی سر۔ جی سر، شکریہ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سر۔ سر کچھ باتیں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ اصول کے مطابق ہونی چاہیے۔ ایک اصول کی بات شاید یہ ہے کہ ایک جس آرڈیننس کو ہم فردر ایکسٹینشن دینے جا رہے ہیں، کیا اس کو وہ ایکسٹینشن جب اس ہاؤس میں معاملہ آ جاتا ہے تو ایکسٹینشن جو ہے نا اس کو میکینیکلی دے دینی چاہیے سر، بغیر سوچے سمجھے، اور اسپیشلی جو ہے اس ایکسٹینشن ہو گئی سر ہو گئی ہے، مگر آپ نے اس وقت ٹائم نہیں دیا، کم از کم ریکارڈ جو ہے وہ درست رہے۔ آپ نے ایکسٹینشن دے دی، بہت اچھا کیا، ہم سارے یہاں پہ آپ کے جو ہے نا شارٹ نوٹس کے جواب میں آ بھی گئے، ہم نے ایکسٹینشن دے بھی دی، مگر ایکسٹینشن جو ہے نا وہ ہم نے کس کو دی ہے؟ جو کہ سپریم کورٹ نے جس کے بارے میں کچھ کہہ دیا ہے، اور جب کچھ کہہ دیا ہے تو وہ سوال یہ نہیں ہوگا کہ وہ 3 ممبر بینچ ہے، اس کے خلاف اپیل فائل ہو سکتی ہے، اپیل فائل نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ 2 ممبر بینچ بھی کوئی فیصلہ کر دیتا تو بھی جو ہے وہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ ہوتا۔ ہم پہلے سے کس طرح سے جو ہے نا یہ پریمپٹ کر سکتے ہیں کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ تو جب ہم پریمپٹ نہیں کر سکتے اور ایک فیصلہ موجود ہے اور اس کی موجودگی میں ہم اس کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں، تو کیا یہ درست ہوگی ایکسٹینشن؟ یہ ایک بات سر۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو امینڈمنٹ ہم نے جس کو ہم نے ایکسٹینشن دی ہے، یہ ایکسٹینشن اس قانون کو دی ہے جو ایکٹ آف پارلیمنٹ تھا، اس میں ہم نے تبدیلی کی ہے۔ اس ایکٹ آف پارلیمنٹ کے لیے شاید اس میں ڈیبیٹ ہوئی ہوگی، کمیٹی میں گیا ہوگا، اس کو سوچا گیا ہوگا، اس پہ مائنڈ اپلائی کیا گیا ہوگا۔ آج نہ ہم نے اس پہ سوچا ہے، نہ ہم نے اس پہ کوئی مائنڈ اپلائی کیا ہے،
اور ہم نے اس کو جو ہے نا وہ اس کو بغیر سوچے سمجھے کمیٹی میں بھجوائے ہم نے اس کو وہ کر دیا. اور وہ جو پہلے جس چیزوں میں ہم نے اس آرڈیننس کے ذریعے امینڈ کیا تھا اس قانون کو, اس کمیٹی کا جو مطلب پارٹیز جو انٹرسی پارٹیز جو کمیٹی تھی اس کا میں بھی ممبر تھا, تو اس میں ہم نے شاید کہیں نہ کہیں پہ ڈیبیٹ کر کے جو ہے نا وہ کمیٹی نے اس میں امینڈمنٹ کی تھی. تو اس کو اس طرح سے ایک پارلیمان کے قانون کو پہلے امینڈ کر دیا جائے آرڈیننس کو, پھر وہی پارلیمان جس نے وہ پرانی قانون سازی کی تھی اس میں اس امینڈمنٹ کو پھر اس طرح سے اپروو کر دے, ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے درست نہیں ہوا سر. اس کے ساتھ ساتھ سر ایک چونکہ آپ نے ابھی فلور مجھے دے دی ہے, ایک چیز ہمیشہ جو ہم وہ کہتے آئے ہیں سر الیکشن کے حوالے سے اور صدر کی ڈیٹ دینے کے حوالے سے, آج وہ صدر کی ڈیٹ دینے کا معاملہ شاید سپریم کورٹ میں بھی کلیئر ہو گیا ہے کہ ڈیٹ الیکشن کی کس نے دینی تھی. آرٹیکل 48 میں صدر صاحب نے دینی تھی, جس میں وہ ناکام رہے. ایک تو وہ ویسے ہی جو ہے نا آرٹیکل 44 میں ایکسٹینشن پہ ہیں کہ جی جب تک صدر نہیں آئے گا, مگر چونکہ ایک دستوری پروویژن جو ہے اس کو وہ سمجھنے میں یا تو ناکام رہے ہیں یا اس پہ عمل کرنے میں ناکام رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کا ریزگنیشن بنتا ہے. اگر اس طرح کے بلنڈر جو ہے وہ صدر کے عہدے پہ بیٹھے لوگ کرتے رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دستور کی لاقانونیت اور دستور کی وائلیشن جو ہے وہ مستقل چلتی رہے گی. میں آپ کے توسط سے اس ہاؤس میں یہ مطالبہ کرتا ہوں سر کہ صدر آرٹیکل 48 کے پرسنس میں ڈیٹ نہیں دی تھی, اس لیے اب ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ آرٹیکل 44 کا فائدہ لیں اور کنٹینیو کریں ایز صدر کے طور پہ, اور ان کو جو ہے اسٹیپ ڈاؤن ہو جانا چاہیے. بہت شکریہ. ایک منٹ جی دلاور خان دے گا ہوں, ایک منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معذرت میں ابھی آ رہا ہوں آپ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچھڑنے کا ارادہ ہے تو مجھ سے مشورہ کر لے. کس سے بچھڑ رہے ہیں؟ محبت میں کوئی فیصلہ ذاتی نہیں ہوتا. جناب چیئرمین صاحب, یہ جو آرڈیننس کا موشن یہاں آیا تو یہ تو پہلے پچھلی حکومت نے کیا تھا, اور ہمارے اسلام میں بھی بہت زیادہ اہمیت مشورے کو دیا گیا ہے. اگر 15 ممبر بینچ سپریم کورٹ نے جس کے سامنے 183(4) کا ایشو آیا تو اسی چیف جسٹس صاحب نے اپنے اختیار کو کم کر کے مشورے کو ترجیح دی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر آپ اسلامی تاریخ پڑھ لیں تو جب دوسرے خلیفہ کی تعیناتی کا مسئلہ آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ سینئر صحابہ کرام موجود ہیں اور آپ آپس میں مشورہ کریں. لہذا وہ بیٹھ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا تعیناتی ہوئی. جناب چیئرمین صاحب, یہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے, یہ چاروں صوبوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے. آرڈیننس تب لایا جاتا ہے کہ حکومت وقت کو اگر ضرورت ہو. اب موجودہ حکومت کو یہ ضرورت پیش آئی ہوگی تب جا کے انہوں نے یہ آرڈیننس لے آئے تاکہ آئینی تقاضے پورے ہوں. اس میں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اور باہمی مشورے سے اگر یہ کام ہو تو جس طرح میں نے شعر پڑھا کہ محبت میں کسی کا ذاتی فیصلہ نہیں ہوتا, اس حکومت کا کوئی ذاتی وہ تو نہیں ہے, ریکوائرمنٹ ہے اور حکومت یہ بل لے آئے. بس یہی کہنا تھا. والسلام.